مسیحا کی موت قسط نمبر 3۔ ٹیلی فون کی جو تار کٹی ہوئی تھی اس کے متعلق میرا قیاس یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے پولیس اسٹیشن فون کرنا چاہا اور کسی دوسرے نے اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کے لیے اتنی زور سے کھینچا کہ ریسیور کی تار ٹوٹ گئی۔ سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ کیا آصفہ تھی یا کوئی اور تھی؟ آصفہ نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ امیر زادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کا نام عمران تھا۔ مجھے عمران سے معلوم کرنا تھا کہ آصفہ اس کے پاس گئی تھی یا نہیں۔ میرے پاس 2 ڈاکٹر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سراغ مل جائے گا، لیکن میرے سامنے پورا پس منظر نہیں آ رہا۔ قتل کی بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹر عقل اور تمیز والے تھے، ایک کی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کس پر شک ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بے خوف ہو کر بے تکلفی سے بات کریں، میں کسی کو پتہ چلنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے مجھے کسی کے خلاف کوئی بات بتائی ہے؟ میں نے انگریزی کے 4-5 موٹے موٹے الفاظ بول کر ان پر یہ دھونس جمائی کہ میں مڈل پاس تھانے دار نہیں ہوں، بہت پڑھا لکھا ہوں۔ ہم دونوں کو راحت کی بیوی پر شک ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ شک کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیوی نے راحت کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ بیوی کو شکایت ہے کہ مقتول راحت عورتوں کا رسیا تھا۔ میں نے کہا اور وہ شراب بھی پیتا تھا؟ شراب کی بوتل سے اسے قتل کیا گیا ہے، وہ گھر میں شراب پی رہا تھا۔ اس کا پینا عیاشی اور بدکاری والا نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ڈاکٹر راحت کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میرے کہنے پر اس نے کہا راحت دیہاتی اور غریب خاندان کا فرد تھا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری صرف امیروں کے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن راحت نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس نے مفلسی اور محرومیوں میں MBBS کی ڈگری لی اور اس مقام پر پہنچا کہ اچھی سوسائٹی کا ڈاکٹر بنا اور اس نے یہ کوٹھی بنائی۔ اس نے تفصیل سے مقتول کا ماضی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا ہے۔ راحت میں ابتدائی زندگی کی محرومیوں نے یہ خامی پیدا کر دی کہ وہ پیار کی تشنگی محسوس کرنے لگا۔ راحت کے دوست ڈاکٹر نے کہا اس نے پیار کی بہت قیمت ادا کی۔ مریضوں کو، خاص طور پر مریض عورتوں کو اس نے اتنا خلوص اور پیار دیا کہ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورتوں کا شوقین ہے۔ راحت کو جب ایک ملنے والے نے آصفہ کے باپ سے متعارف کرایا اور آصفہ کے رشتے کی بات چلی تو ہم دونوں نے راحت سے کہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق انکوائری کر لینے دو، لیکن راحت کہتا تھا کہ وہ زندگی کے ساتھی کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ نہ کرنے دیا اور شادی کر لی۔ 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ راحت نے اپنی بیوی کے متعلق بتایا کہ اس بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن سکے گی۔ کہتا تھا کہ بیوی اسے قبول نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آصفہ نے راحت کو پرے پرے رکھنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ادھر ادھر سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ آصفہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ اس کا رشتہ ان کی اپنی کلاس کے ایک آدمی عمران کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن عمران نے آصفہ کو کسی وجہ سے، شاید ذہنی خرابی کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ پھر ایک اور آدمی کے ساتھ رشتہ ہوا، مگر ان لوگوں نے بھی ادھر ادھر سے پوچھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ لڑکی ذہنی طور پر صحیح نہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی مشکوک ہے۔ آخر راحت کو گھیرا گیا۔ ہم دونوں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آصفہ کو راحت پر ٹھونسا گیا تھا۔ خود باپ اپنی اس بیٹی سے تنگ ہوگا، اس نے اسے چلتا کیا۔ آصفہ کا باپ اور اس کے بھائی اتنے مغرور ہیں کہ وہ راحت کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کر اسے کبھی اپنا داماد نہ بناتے۔ وہ تو نوابوں کا خاندان ہے۔ راحت چلاک آدمی نہیں تھا۔ آصفہ کا اذیت ناک سلوک برداشت کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ وقت آ گیا۔ ہمارے ساتھ راحت اپنا رونا رویا کرتا تھا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ آصفہ کو طلاق دے دو، وہ نہیں مانتا تھا۔ اس نے ہمیں کئی بار کہا تھا کہ آصفہ کا سلوک بالکل دشمن جیسا ہو گیا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی روز آصفہ اسے دھوکے میں زہر پلا دے گی۔ تقریباً 1 سال سے راحت ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کی نوکرانی بہت اچھی ہے۔ آصفہ کبھی گھر سے غیر حاضر ہوتی تھی تو راحت اسی نوکرانی کو اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ نوکرانی کے ساتھ راحت کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ناجائز نہیں تھے، دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ راحت ایسا آدمی نہیں تھا، اس کا فطری مطالبہ کچھ اور تھا۔ ان دونوں ڈاکٹروں نے مقتول اور نسیم کے تعلقات کی وہی باتیں سنائیں جو نسیم مجھے سنا چکی تھی۔ یہی تفصیلات مقتول ڈاکٹر نے اپنے ان دوستوں کو بھی سنائی تھیں۔ آپ دونوں مقتول کی ذاتی زندگی کے متعلق ہر بات جانتے ہیں۔ میں نے دونوں ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ کسی سکھ لڑکی کو جانتے ہیں جس کے ساتھ راحت کا گہرا لگاؤ تھا؟ اسے بھی جانتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ اسے بھی ہم دونوں نے دیکھا ہے، لیکن یہ لگا راحت کو پریشان کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راحت کچھ اور چاہتا تھا اور یہ لڑکی کچھ اور چاہتی تھی۔ اس نے جواب دیا اس سکھ لڑکی کا نام سرجیت کور ہے، اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے۔ راحت کی ایک بہن جوانی میں مر گئی تھی۔ بہن بھائی کا آپس میں بہت پیار تھا۔
ایک شام ہم دونوں راحت کے کلینک میں گئے، اس کے پاس یہ لڑکی سرجیت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلی گئی۔ وہ ہنستی مسکراتی ہوئی گئی تھی۔ ہم دونوں نے مذاق کے لہجے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ راحت سنجیدہ ہو گیا، آہ لے کر اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے نا، میری بہن مر گئی تھی۔ اس سکھ لڑکی کو دیکھا تو میں سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میری بہن مجھے خواب میں ملنے آ گئی ہے۔ اس لڑکی کے چہرے کی بڑی صاف جھلک اور باتیں کرنے کا انداز میری بہن جیسا ہے۔ پہلے یہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھی، آج اکیلی آئی ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم میری بہن کی تصویر ہو۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے راحت کی لاش دیکھی ہے؟ سنا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی زخم تھے، اس کے جسم سے سارا خون نکل گیا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکے ہوں گے کہ راحت کتنا خوبصورت آدمی تھے۔ اس کا خیالات صاف تھے، نیت صاف تھی، ضمیر صاف تھا، اس لیے اس کے چہرے پر بڑا ہی پیارا تاثر رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے مسکرا رہی ہوں۔ ہمیں بعد میں راحت نے بتایا کہ سرجیت کور اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ راحت خوش تھا، کہتا تھا سرجیت کور سے باتیں کر کے روح خوش ہو جاتی ہے۔ 4-5 مہینے تو راحت خوش رہا۔ اس کے بعد ہم نے اسے پریشان دیکھا۔ کہنے لگے کہ سرجیت کور اس کی نیت نہیں سمجھ سکی۔ وہ راحت کے جسم میں دلچسپی لیتی تھی۔ وہ دیہات میں جنی پلی سکھ لڑکی تھی۔ خدا نے اسے حسن تو دے دیا تھا اور وہ کسی اونچے گھرانے کی شائستہ لڑکی لگتی تھی، لیکن فطرت کے لحاظ سے وہ حیوان تھی۔ وہ اس اصول سے واقف ہی نہیں تھی کہ مرد اور عورت کی محبت پاک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا خاوند بوڑھا ہے۔ میں نے کہا، میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا، راحت کے اس دوست نے کہا۔ راحت نے بتایا تھا کہ سرجیت کور کے خاوند کی عمر 40 سال سے اوپر ہے۔ سرجیت 23-24 سال کی ہے۔ اس کا خاوند فوجی سامان کی ٹھیکیداری میں اتنا امیر ہو گیا کہ اس نے پرانی بیوی کی چھٹی کرا دی اور سرجیت کور کو اس کے ماں باپ سے خرید لیا۔ راحت نے بتایا تھا یہ شخص ایک تو سکھ ہے، اس کی داڑھی آنکھوں کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بدصورت بھی ہے۔ سرجیت کور کو ڈاکٹر راحت مل گیا اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب ڈاکٹر راحت اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہم نے راحت کو مشورہ دیا کہ وہ ہمت کرے اور آصفہ کو طلاق دے دے، لیکن اس سے پہلے سرجیت کور کو مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔ 3-4 روز بعد راحت نے ہمیں بتایا کہ اس نے سرجیت کور کے ساتھ بات کر لی ہے اور وہ تیار ہے، لیکن راحت نے ہم سے بھی یہ کہا کہ وہ سرجیت کور کو ٹال رہا ہے۔ دراصل راحت اس کے ساتھ اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس لڑکی میں اپنی بہن کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کا دل اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اسی انتظار میں تھے کہ راحت کیا کرتا ہے۔ آج چوتھا دن چڑھا تو ہسپتال سے ایک ڈاکٹر نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ ڈاکٹر راحت کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے آئی ہے۔ میں نے اسے دوست کو اطلاع دی تو یہ کہنے لگا کہ اطلاع دینے والے ڈاکٹر نے مذاق کیا ہے۔ ہم ہسپتال گئے تو راحت کی ہی لاش تھی۔ آپ کا شک کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا راحت کو سرجیت نے قتل کیا یا کرایا ہوگا، یا یہ کام سرجیت کے خاوند کا ہے؟ مجھے ذاتی طور پر ان دونوں پر شک ہے، اس نے کہا۔ میرا بھی شک یہی ہے، دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن آصفہ پر بھی شک ہے انسپکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر ہوں، سائیکولوجسٹ تو نہیں ہوں، لیکن نفسیاتی مریض کہیں دیکھے ہیں۔ میں آصفہ کے نفسیاتی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، مجھے نفسیاتی مرض سمجھائیں۔ کیا یہ مرض اس نوعیت کا تھا کہ اس کے دورے میں اس عورت نے ڈاکٹر کو قتل کر دیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ مرض بگڑ گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آصفہ نے دورے کی کیفیت میں اپنے خاوند کا قتل کر دیا ہو۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آصفہ جو مہندی کی تقریب کے بہانے عمران کے پاس چلی گئی تھی، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا ہو کہ مقتول اکیلا بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ آصفہ پر دورے کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اس آدمی کے پاس سے آئی تھی جسے وہ چاہتی تھی۔ اس نے شراب کی بوتل پکڑی اور ڈاکٹر راحت کو اسی سے مار ڈالا۔ لیکن ٹیلی فون کی کٹی ہوئی تار اور 2 گلاس مجھے پریشان کرتے تھے۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ آصفہ کا مرض کس نوعیت کا تھا، ڈاکٹر نے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا۔ مجھے مینک ڈپریشن یاد رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے 2 نام اور بھی لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس مرض کا دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک مزاج میں بڑی سخت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر مریض پرخلوص اور شگفتہ مزاج ہو تو وہ بغیر رکے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے وہ مجمع کے سامنے جو شیلی تقریر کر رہا ہو۔ اگر مریض آصفہ جیسا ہو، جس کے ذہن میں شکوے، ناکام خواہشیں اور اخلاقی پستی ہو، تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ وہ بولتا کم ہے اور توڑ پھوڑ اور مار کٹائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مقتول کے ان دوستوں نے مجھے دلی کے 2 ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتائے جو ذہنی امراض کے ماہر تھے۔ آصفہ شادی سے بھی پہلے ان کے زیر علاج رہی تھی۔ مقتول بھی شادی کے بعد اسے ان میں سے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور وہ اس کا علاج کرتا رہا تھا، لیکن آصفہ کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ مقتول کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ آصفہ کے ٹھیک ہونے کا امکان
اس لیے بہت کم تھا کہ ڈاکٹر راحت سے اسے نفرت تھی اور وہ کسی اور کو چاہتی تھی جو اسے مل نہیں سکتا تھا۔ آصفہ کا یہ نفسیاتی مرض میرے کام کی چیز تھا۔ یہ خیال مجھے اسی وقت آ گیا تھا کہ قاتل اگر آصفہ ہی ہے اور میں نے اسے قاتل ثابت کر بھی دیا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ اس کا وکیل فوراً ان دونوں ڈاکٹروں کو کورٹ میں بلا کر کہلوا دے گا کہ یہ تو ذہنی مریضہ ہے اور اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا دورہ پڑتا ہے جس میں اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ قانون میں یہ گنجائش ہے کہ پاگل پن انسٹنٹی ثابت ہو جائے تو قاتل کو سزا نہیں ملتی، کیونکہ اسے اس کیفیت میں اپنے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آصفہ کو ضرور سزا ملے، میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے قاتل مل جائے اور میں اسے عدالت میں کھڑا کر دوں۔ مقتول کے ان دونوں دوستوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دی تھیں جو مجھے تفتیش میں مدد دے سکتی تھیں۔ مقتول کے ان دوستوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کوٹھی میں ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی جو کامیاب ڈاکٹر تھا، اس کی بیوہ بھی موجود تھی اور اس کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے، لیکن کوٹھی میں خاموشی تھی۔ اگر یہ کوئی اور گھر ہوتا یا یہ دیہات ہوتا تو اس قدر آہوزاری بین اور سینہ کوبی ہوتی کہ اس کو حرام میں میرا بیٹھنا محال ہو جاتا۔ جب یہ دونوں ڈاکٹر چلے گئے تو میں کھانے کے لیے کسی ہوٹل کی تلاش میں نکل گیا۔ ماتم والے گھر میں باہر سے کھانا منگوا کر کھانا مجھے معیوب سا لگتا تھا۔ میں جب کھانا کھا کے واپس آیا تو کمرے کے دروازے میں میرا ASI کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان بھی کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ آصفہ کا امیر زادہ آشنا عمران ہے۔ اس وقت رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ عمران نے آگے ہو کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں اسے کمرے میں لے گیا۔ حکم ملک صاحب، عمران نے کہا۔ مجھے کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ عمران صاحب، میں نے اسے کہا، ایک تصدیق کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ زحمت نہ کہیے ملک صاحب، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے ASI کو بھیجا تھا؟ اپنے نوکر کو بھیج دیتے تو بھی میں حاضر ہو جاتا۔ کہیے مجھ سے آپ نے کیسی تصدیق کرنی ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈاکٹر راحت قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، مقتول کی بیوی کہتی ہے کہ یہ واردات اس کی غیر حاضری میں ہوئی ہے اور وہ آپ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ کیا میں سچ مان لوں کہ وہ آپ کے ہاں ہی تھی؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، جی ہاں، وہ میرے پاس ہی تھی۔ عمران بھائی، میں نے کہا، میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے۔ اگر آصفہ آپ کے ہاں نہیں گئی تھی تو مجھے بتا دیں۔ میں صرف آپ ہی سے تفتیش نہیں کر رہا، آصفہ کے جاننے والے کئی لوگوں سے سوال جواب کر چکا ہوں اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کو بلاؤں گا اور کس کس کو شامل تفتیش کروں گا۔ آپ اسے بچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوگی۔ تو کیا آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل آصفہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہ عمران بھائی، میں نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ کی نوازش ہوگی کہ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ مجھے اپنے آپ پر بڑا رحم آیا۔ میں فوجی خطے کا رہنے والا آدمی اور دلی میں مجھے پرتکلف اردو بولنی پڑی۔ میں جب اس قسم کی اردو بولتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں خاصا جاہل ہو گیا ہوں۔ عمران بھی لکھنؤ کا بانکا نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس شخص میں پنجابیت خاصی مقدار میں موجود ہے اور وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے لکھنؤی اردو بول رہا تھا۔ عمران بھائی، میں نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول سے پہلے آصفہ کا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہوا تھا اور آصفہ کے باپ نے اسے مقتول کے ساتھ بیاہ دیا تھا؟ عمران نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور بڑی پختہ آواز میں بولا، ملک صاحب، میں زیادہ سوال اور جواب کے سلسلے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں، آصفہ کا باپ اس کا رشتہ مجھے دے رہا تھا اور میں نے رشتہ قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی اور یہ مجھے چاہتی بھی تھی،